अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो एक इमोशनल स्टोरी है जिसमें एक ज़िंदगी अपनी मोहब्बत का इंतज़ार करते करते दम तोड़ देती है। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं बड़ी बेटी थी, हसास थी, आने वाले हालात की संगीनी का अपनी पोशीदा आंख से नज़ारा कर सकती थी। यूँ कहना चाहिए कि कुछ लोगों में ऐसी खुदादाद सलाहियत होती है कि वो कबल अज़ नोश्ता दीवार पढ़ लेते हैं। अब्बू बीमार रहने लगे थे और मैं जल्द तालीम मुकम्मल करके इनका सहारा बनना चाहती थी ताकि बुरा वक़्त आने से कबल घर के हालात संभल जाएं। उन्होंने मुझे बहुत एतमाद दिया था। इन्हीं के कहने पर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, वरना हमारे माली हालात ऐसे ना थे कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती। यूनिवर्सिटी हमारे घर से काफ़ी दूर थी। मेरी ज़िंदगी के ये साल बहुत कीमती थे। हर हाल तालीम मुकम्मल करना चाहती थी। 15 दिन की छुट्टियां हो गई तो मैंने सोचा लाइब्रेरी से कोई किताबें इशू करवा लूँ ताकि छुट्टियों में पढ़ सकूँ। लाइब्रेरी से लौटी तो अक्सर बहनें जा चुकी थीं। बादल बने हुए थे। थोड़ी देर में बरसात होने लगी। मैं काफ़ी देर से बस स्टॉप पर खड़ी थी। बारिश तेज़ होती जाती थी। मेरा गाउन भीग गया था। देर तक जब कोई बस ना आई तो मैं इधर उधर देखने लगी जैसे कोई मुसीबत ज़दा मदद के लिए पुकारता है। अचानक एक नौजवान की नज़र मुझे भीगती हुई बेबस लड़के पर पड़ी जो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। वो मेरी तरफ आया और कहने लगा, मोहतरमा, बारिश तेज़ होने वाली है, मूसलाधार बरसेगी और फिर कोई सवारी नहीं मिलेगी। आ जाए, मैं आपको छोड़ दूँ। मैंने गौर से देखा। शक्ल जानी पहचानी लगी। वो भी गौन पहने हुआ था। यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था मगर दूसरे डिपार्टमेंट का था। मुझे सोचते देखकर बोला, नासिर मेरा नाम है, आपके साथ वाले डिपार्टमेंट में हूँ। डरिए मत, आ जाए। हमारा दौर ऐसा ना था कि लड़कियां बिला खौफ लिफ्ट ले लेती, मगर अब मजबूरी थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं उसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गई। अपने हुलिये पर नज़र डाली। बाल भीगे हुए और गाउन से पानी बह रहा था। जूते कीचड़ आलूद थे और मैं शराबूर थी। रास्ते में नासिर ने मुझसे गुफ्तगू की। उसकी बातों का जवाब हूँ हाँ में देती रही क्योंकि इसकी गाड़ी में बैठकर एहसानमंदी के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रही थी। वो तलीमी और यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ बातें करता रहा मगर मैं तमाम वक़्त ऐसे चुप रही जैसे सांप सूंघ गया हो। घर आ गया तो जान में जान आ गई। गाड़ी से बाहर पाँव रखा तो वाकई छाछ हूँ मींह बरस रहा था। मैं अगर आज इसकी पेशकश कबूल ना करती तो इस सैलाब बला में बह जाती। घर के सामने उसने मुझे उतारा। सदके दिल से उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया मगर झूठे मुंह भी अपने घर के अंदर आने को नहीं कहा। खौफजदा थी कि मुझे को इसके साथ देखकर घर वाले नहीं तो पड़ोसी अफसाना तराश लेते। उस दिन के बाद वो अक्सर अपने शोबे के साथ वाले डिपार्टमेंट में नज़र आ जाता। मुझे देखकर दूर से सलाम करता। मैं सलाम का जवाब देने की बजाय सर झुका लेती। वो नहायत जोशीला और जिंदा दिल नौजवान था। यूनिवर्सिटी के तमाम फंक्शंस में हिस्सा लेता था। बहस व मुबाहिसा की तकरीब होती या मुशायरा या ड्रामों का सिलसिला, कोई मौका हाथ से जाने ना देता। बहुत जल्द इसका शुमार नुमाया और मशहूर तालिब इल्मों में होने लगा। अब वो एक तरह से एक इल्मी दरसगाह का सरमाया था जहाँ हम तालीम पा रहे हैं थे। तभी इससे बात करने में सभी फ़ख्र महसूस करते थे। एक दिन मुझको बस स्टॉप पर खड़े देखा तो मेरी तरफ आ गया। कहने लगा, उस दिन तो बारिश की मजबूरी के बायस मेरी पेशकश कबूल कर ली थी। आज धूप तेज़ है, इतनी धूप में चलोगी तो रंग स्याह हो जाएगा। आज धूप की वजह से मेरी पेशकश कबूल कर लो। ये कहकर इसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। इत्तफाक ये कि उस रोज़ बाहर किसी हंगामी सूरत हाल के बायस बसें बंद हो गई थीं और मैं उस अमर से लाइल्म थी, सो आज भी मजबूरी थी। मैं फिर भी अपनी जगह जमी हुई थी। अगर उस दिन तुमको सही सलामत घर पहुंचा दिया था तो आज भी पहुंचा दूंगा। अब मज़ीद वक़्त ज़ाया ना करो। बाहर अचानक गड़बड़ हो गई है। हंगामी सूरत हाल के तहत बसें नहीं चल रहीं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन दोनों मोबाइल फ़ोन थे नहीं कि पल पल की खबर हाथों में आ जाती।
کچھ پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا کہ جیسے میری آنکھیں پوچھ رہی ہوں سچ کہہ رہے ہو؟ بہت گرمی تھی، مئی کا آخری ہفتہ تھا، واقعی دھوپ میں اتنی تیزی تھی کہ تمازت سے میرا چہرہ جلا جا رہا تھا۔ 2-4 لمحے سوچنے کے بعد میرے قدم مجھے اس کی گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ پہلی ملاقات کی طرح یہ ملاقات اجنبیت پر ہی نہیں تھی۔ مجھے لگا ہم میں دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا ہے، ایسی دوستی جو خالصتاً خلوص نیت پر مبنی تھی۔ آخری پرچے کے روز وہ مجھے حال سے باہر ملا۔ اریج، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے لگا جیسے اس نے میرے دل کا نشانہ لے کر فائر کر دیا ہو۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ہرگز نہیں، کیونکہ شادی میری زندگی کا مشن نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کا مشن کیا ہے؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گی، میں نے جواب دے دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے ملازمت کرنی تھی۔ ابو خاصے بیمار تھے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، تھوڑی سی جمع پونجی جو بینک میں تھی اس پر ہم لوگوں کا گزارا تھا۔ مستقبل میں مجھ کو اپنے والد کا ہاتھ بٹانا تھا۔ تبھی میں نے ایسی کوئی خواب نہیں دیکھے تھے جو اس عمر میں لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ میرے جواب نے ناصر کو اداس کر دیا، مگر نا امید نہیں ہوا۔ اس نے سوچا بھی 1 سال باقی ہے، دونوں تعلیم مکمل کر لیں گے تب وہ دوبارہ مجھ سے یہ سوال کرے گا۔ دوسرا سال بھی پلک جھپکتے گزر گیا اور ہماری جان پہچان اخلاقی حدود میں چلتی رہی۔ ہمارا جہاں آمنا سامنا ہو جاتا، رک کر ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر لیتے، چند باتیں کر لیتے، ہماری جان پہچان اسی حد تک قائم تھی۔ انہی دنوں بہن نے گریجویشن کر لیا تو والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ دے کر اس کی منگنی کر دی۔ وہ اپنی زندگی میں ایک بیٹی کی فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتے تھے۔ میرا بھائی ابھی 10ویں میں تھا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں اسے کافی وقت درکار تھا، اور ہم کل 3 بہنیں تھیں، لیکن قدرت نے کچھ اور کر دیا۔ والد صاحب جان کی بازی ہار گئے اور فرائض جو انہوں نے ادا کرنے تھے وہ دھرے رہ گئے۔ سالانہ امتحان سر پر تھا اور ابو کی وفات نے کمر توڑ دی تھی۔ ان دنوں میری حالت بری تھی، غم اور فکر نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اعتماد اتنا کمزور ہو گیا کہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگی تھی۔ ناصر نے میری کیفیت کو بھانپ لیا، وہ روز مجھے دلاسا دینے لگا۔ اس کی باتوں میں جادو تھا کہ میں مایوسی اور ناامیدی کے اندھیرے سے نکل آئی، اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو سمیٹا اور پڑھائی پر توجہ دی۔ یوں ماسٹرز کر لیا۔ جس روز آخری پرچہ تھا، ناصر مجھے دوبارہ ملا۔ اس نے وہی سوال دہرایا، اب تو تم نے امتحان دے دیا ہے، مجھ سے شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ مجھے آگاہ کر دو تاکہ امی کو تمہارے گھر بھیجوں۔ ابھی نہیں بھیجنا، ابو کی وفات کو تھوڑے دن ہوئے ہیں، امی اس صدمے سے نہیں نکلی، ذرا وقت گزرنے دو، میں خود بتا دوں گی۔ میں نے بہانہ تراش لیا تو بتا دوں گی، میں نے بہانہ تراش کر لیا کیونکہ اس سوال کا جواب میں ابھی اسے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وجہ موجود تھی، میں نے بہن کی شادی کرنا تھی اور چھوٹے بھائی کو پڑھانا تھا۔ فی الحال میں ان کی خوشیوں کے لیے تقویٰ کرتی رہی، اپنی خوشیوں کی طرف سفر نہیں کر سکتی تھی اور وقت کا کچھ اندازہ نہ تھا۔ یہ ایک لامتناہی انتظار تھا۔ اب میں کبھی کبھی اعجاز سے فون پر بات کر لیتی، بس یہاں تک ہمارا رابطہ تھا۔ میں نوکری کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی اور بالآخر ایک پڑوسی کی سفارش سے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ اعجاز نے کافی انتظار کیا۔ جب اس کو اپنے سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو وہ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں سے بھی اس نے مجھ سے رابطہ کیا، ہر بار کہتا کہ میرا سوال بھلے بھلانا نہیں، تمہیں مجھے کبھی نہ کبھی تو ہاں میں جواب دینا ہی ہوگا، تب تک میں اپنی تعلیم مکمل کر کے تم سے رابطہ رکھوں گا۔ میں ادھر دن رات رزق کی خاطر محنت اور مشقت میں لگی تھی۔ اب میں ہی گھر کی سربراہ تھی، میری آمدنی پر کمے کا انحصار تھا۔ چھوٹی بہن، ماں، بھائی سبھی اپنی ہر ضرورت کے لیے میری طرف دیکھنے پر مجبور تھے۔ ایک روز ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہسپتال میں ناصر نامی ایک مریض آیا ہے، کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے، وہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ نام سن کر مجھے ناصر کی یاد آ گئی، مگر اس کی یاد ایسا نہ تھی کیونکہ ہمارے راستے اب الگ الگ تھے۔ اگلے روز میں کسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہسپتال گئی تو وہ اس مریض سے متعلق نرس کو کچھ ہدایت دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے؟ چند روز کا مہمان ہے، جلدی مجھ سے بات کر لو، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں، انجیکشن لگانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے اور میں ان کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ مریض کے روم کے سامنے وہ ٹھہر گئے، بولے رکنا چاہو تو میرے آفس میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جلدی ہے۔
ریحان کو اسکول سے لانا ہے۔ اچانک میری نظر کمرے کے اندر بیڈ پر پڑی، لیٹے مریض پر پڑی۔ نرس اسی وقت وہاں سے نکل کر حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ یہ تو وہی ناصر تھا جو کبھی جوشیلا، ہنسمکھ، زندگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا، جس نے مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکالا تھا۔ میں نے اس سے باتیں کی، وہ بہت غمزدہ تھا۔ پوچھا کہ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کہ کسی خوش نصیب کو ہاں میں جواب دے دیا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اسے زندگی کا آخری دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی کہا، میں نے کبھی کسی کو آج تک ہاں میں جواب نہیں دیا۔ میں شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے مالی حالات بہت کٹھن تھے۔ مجھ کو بیوہ ماں، چھوٹی بہن اور بھائی کی کفالت کرنا تھی۔ یہ جواب سن کر تھوڑی دیر کے لیے ناصر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مگر اب زندہ رہنے کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دلاسا دیا کہ امید مت چھوڑو، اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی جس نے مجھے جینے کی امید دلائی تھی، آج میں اسے جینے کی امید دلا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے کی، اور میرے جیون ساتھی بہت صبر اور تحمل اور خاموشی سے یہ سب سنتے رہے۔ گھر آ کر میں نے ہر بات سے ان کو آگاہ کر دیا، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے مریض پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ ان کو اپنا یہ مریض عزیز تھا، اس کی دل آزاری انہیں منظور نہ تھی۔ اس کا مرض آخری حدوں کو چھو رہا تھا، اور وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ جس روز اس کی وفات ہوئی، میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بے شک وہ میرا محبوب نہ تھا، مگر ایک اچھا دوست تو تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔